ویڈیو مکمل دیکھیں جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، رمضان المقدس کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ رمضان کا مقدس مہینہ نصیب فرمائے۔ پچھلے سال رمضان کی آمد سے پہلے واٹس ایپ پر ایک میسیج گردش کرتا رہا، ہر کوئی رمضان کی آمد کی خوشخبری اور مبارکبادی دیتا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حدیث بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان کی آمد کی اطلاع سب سے پہلے دے گا اسے جہنم سے آزادی ملے گی۔ اس سال بھی لاک ڈاؤن سے پہلے تک یہ میسیج آیا، لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن ہوا اس میسیج کو بھی لاک پڑ گیا۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ رمضان کی مبارکبادی دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس طرح اور خوشیوں کے موقع پر مبارکبادی دی جاتی ہے، رمضان کی آمد کی بھی مبارکبادی دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، ایک شرط یہ ہے کہ اس کو سنت اور مستحب نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ یہ کسی حدیث سے اور صحابہ کے آثار سے یہ ثابت نہیں ہے۔ رہی دوسری بات کہ جس میں یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے، اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا کہ جو اطلاع سب سے پہلے دینے والا شخص ہوگا اس کو جہنم سے آزادی ملے گی۔ ہم احادیث کی کتابوں میں اس کو تلاش کرتے ہیں تو یہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ملتا۔ حاضرین، اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس گناہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے سچ بات کو، سچائی اپنانے کا حکم دیا ہے اور جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدقی، میرے امت کے لوگوں تم سچائی کو اختیار کرو، فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی نیکی کا راستہ بتاتی ہے، اور وإن البر یہدی الی الجنۃ، اور نیکی جنت تک پہنچاتی ہے۔ ما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق، اور آدمی سچ بولتا ہے اور سچ ہی کی جستجو میں رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق شمار ہوتا ہے۔ آگے حضور نے فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ گناہوں کا راستہ بتاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَتَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ گناہ انسان کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اور آدمی وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ ہی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اس کو اللہ کے نزدیک کذاب شمار کر دیا جاتا ہے۔ تو جھوٹ بہت بڑا گناہ۔ اب جھوٹ پر سب سے بڑا جھوٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کہہ دینا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، مجھ پر جھوٹ بولنا یہ تم میں سے کسی پر جھوٹ بولنے کے برابر نہیں ہے۔ یعنی جو گناہ تم میں سے کسی پر جھوٹ بول دینے سے گناہ ہوتا ہے، مجھ پر جھوٹ بولنے کا گناہ اتنا ہی نہیں بلکہ اور بہت بڑا گناہ ہے۔ فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ بولے گا، میری طرف منسوب کر کے کوئی بات بتا دے گا حالانکہ میں نے وہ بات نہیں کہی، تو فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرات صحابہ اکرام احادیث بیان کرنے سے بہت زیادہ بچتے تھے، چنانچہ فتح الباری میں واقعہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابا جان فلاں کو میں سنتا ہوں کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، حضور نے یہ بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ یقیناً میں اللہ کے نبی کے ساتھ لگا رہا، کبھی میں نے آقا کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔ تو ہے نا، انہوں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اس لیے بچتا ہوں کہ کہیں الفاظ ادھر ادھر نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے پریشانی لاحق نہ ہو جائے۔ تو اتنا صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے دامن کو کبھی انہوں نے نہیں چھوڑا، تو یہ صحابہ صحیح احادیث بیان کرنے سے بھی بچتے تھے۔ اب بتائیں کہ جو جھوٹی حدیث گڑھ کر، جو کہ نہ کسی صحیح حدیث کی کتاب میں ہے، نہ کسی ضعیف احادیث کے مجموعے میں ہے، اور نہ ہی موضوع روایات کے کسی مجموعے میں وہ بات موجود ہے، اس کو بیان کریں تو کتنا بڑا وہ مجرم ہوگا، ذرا آپ تصور کریں۔ تو اس لیے اس جیسی باتوں سے بچیں، اور ساتھ ساتھ اس ناچیز کی عاجزانہ گزارش ہے کہ جو بھی بات آپ تک پہنچے اس کو ایسے ہی نہ پھیلائیں جب تک کہ اس کو تحقیق نہ کر لیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ ہر سنی بات کو آگے بیان کر دے۔ اس لیے تحقیق کے بعد آگے بیان کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ سے بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جانے انجانے میں کبھی بھی ہم سے کوئی بات نکلے، اللہ پاک اس سے مکمل ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔